بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج 18 ذی الحجہ ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آج انہی کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رشتہ ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت کی وجہ سے آپ کو کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائیں، یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر تو ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ راشد ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں پشت میں جا کر آپ ایک ہی خاندان سے جا کر ملتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ بیان کی جاتی ہے، اور ابو عمر بھی بیان کی جاتی ہے، اور ابو یعلا بھی بیان کی جاتی ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین ہے، اور آپ کے والد کا نام عفان، آپ کے دادا کا نام ابو العاص، آپ کے پردادا کا نام امیہ، آپ کے ان سے اوپر والے دادا کا نام عبد شمس، اور ان سے اوپر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے نواسے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی بہن تھی حضرت ام حکم البیداء، تو یہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایک رشتے میں بھانجے بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقع فیل کے 6 سال ہوئی، اور آپ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ 4تھے نمبر پر مردوں میں اسلام لائے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسلام لے کر آئے، ان کے بعد حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی اسلام لے کر آئے۔ اور آپ 2 ہجرت والے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی عطا کر دی گئی تھی، کہ جیسے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 افراد کے نام ارشاد فرمائے اور ان کو جنت کی بشارت دی، کہ جس میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ پہلے نمبر پر حضرت رقیہ تھی، اور ان کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عثمان کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا جو آپ کے ساتھ رشتہ تھا کہ میں آپ کا داماد تھا، آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی، اور وہ رشتہ ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا،
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور علی نبینا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ اور لکھا ہے محدثین نے اس بات کو کہ آپ کے ذو النورین جو آپ کا لقب ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حضور علی نبینا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں، اس وجہ سے آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا۔ اور پھر امام بہقی نے اپنے سنن میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی کے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام ذو النورین یعنی کہ 2 نور والا رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ فرشتوں میں ذو النورین کے لقب سے مشہور ہے، اور اس کے نکاح میں حضور علی نبینا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں رہی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ آج کل جو روافض شیعہ خلفائے ثلاثہ کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور حضرت علی ہی پہلے خلیفہ ہیں، اور دیگر صحابہ کو تو وہ صحابہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو دیکھیے کہ حضرت علی خود حضرت عثمان کے متعلق احادیث کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابہ کرام کے ساتھ خصوصاً خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بے حد عقیدت اور محبت تھی، اور پھر اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی بھی آپس میں ایک طرح سے رشتہ دار لگتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں ہیں اور نبی کی 1 بیٹی علی کے نکاح میں ہے، تو اس طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک طرح سے قرابت دار ہے۔ تو جان لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، اور ایک واقعے پر حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی اور ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، تو حضور علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہے کوئی کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بدلے میں اسے جنت کی بشارت ہے۔ تو لکھا ہے محدثین نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں میٹھے پانی کا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور تو یہ وہ عثمان ہیں کہ جنہوں نے کنواں خریدا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت رکھی تھی کہ جو شخص یہ کنواں خریدے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اس طرح سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر غزوہ ذات اسرا کے موقع پر جب حضور علی نبینا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمائی کہ جنگ کے لیے آلات حرب کی ضرورت ہے اور اسی طرح غلے وغیرہ کی ضرورت ہے، تو جب حضور صحابہ کی ذہن سازی فرما رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں دیتا ہوں، اور پھر حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت نبی علیہ السلام دوبارہ لوگوں کی ذہن سازی فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں،
اور پھر بیٹھ جاتے. پھر تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام جب زین سازی فرماتے ہیں تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے ذمہ 300 اونٹیں بما ساز و سامان کے میں جنگ کے لیے پیش کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام منبر سے اترے اور فرمایا عثمان کے جرم اور گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گے, مگر مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نقصان پہنچائے گا. تو اس طرح سے حضور نبینا علیہ السلام نے ان کو اپنے طرف سے اور حضور اللہ رب الجلال کی طرف سے بشارتیں بیان فرمائی. تو یہ ایک طرح سے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی شفقت ہے عثمان غنی پر. اور جب حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان کا نکاح کر دو, کوئی اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دے. اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو عثمان بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسند تھے. اور آپ کے بارے میں تو بڑا ہی مشہور ہے, آپ کامل الحیا والایمان اور والایقان ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے کاشان رحمت پر تشریف فرما تھے. آپ محو گفتگو تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اجازت چاہی حاضر ہونے کے لیے, تو حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ ویسے کے ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے آپ تشریف فرما تھے اور محو گفتگو رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرمائی. انہوں نے جب اجازت طلب کی لیکن حضور علیہ السلام ویسے ہی محو گفتگو رہے اور ویسے ہی آپ نے اپنے جسم مبارک کو رکھا, برقرار رکھا جیسے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو حضور علیہ السلام سیدھے بیٹھے اور اپنے پنڈلی مبارک کو کپڑے سے ڈھک دیا اور پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی. تو جب صحابہ کرام کی نشست برخاست ہوئی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ کیا ماجرا ہے کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر آئے تو آپ ویسے برقرار رہے, لیکن جب عثمان آئے تو آپ سیدھے بیٹھے اور آپ نے اپنے جسم مبارک پر کپڑے کو ڈال دیا, تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ, میں اس سے کیسے شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی ہے تب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے جو ہے وہ شرمگاہ پر استعمال نہیں کیا. اور یہ وہ عظیم صاحب ہیں کہ جب آپ غسل بھی فرماتے تو آپ تہبند باندھ کر فرماتے. تو یہ ان کی حیا اور شرم کا مقام ہے, کامل الحیا ہے اور کامل الایمان ہے اور کامل الایقان ہے. یقیناً اللہ رب الجلال کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب الجلال نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے دنیا میں ہی شہادت سے پہلے ہی شہادت کی خبر عطا فرما دی تھی. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے قریبی فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے اور ایک شخص سر ڈھانپے ہوئے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اس فتنے میں شہید کیے جائیں گے. راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ عثمان تھے تو میں نے کہا کہ کیا عثمان شہید کیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں عثمان شہید کیے جائیں گے. اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ جو آپ کو کرتا عطا فرمایا تھا خلافت کے حوالے سے اور کہا تھا کہ یہ لوگ تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم اس کو اتارنا نہیں. تو جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور 40 دن پہلے سے ہی محاصرہ لوگوں نے کر رکھا تھا بلوائیوں نے اور بالآخر 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا, لیکن اس سے پہلے لوگوں نے آپ کو معذور ہونے کا کہا اور آپ کو کوشش کی کہ آپ کو خلافت کے منصب سے الگ کر دیا جائے. لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا تھا میرے حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ تم سے یہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے
لیکن اس کو اتارنا نہیں، اس وجہ سے یہ قمیض میں نہیں اتاروں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملوں۔ تو بالآخر 18 ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی، اس پیارے داماد کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور وہ بھی تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ اور آج کا ہی وہ دن ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے ایمان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرمائے، اور ان کے حیا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا